اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت پنجم، مضمون اسلامیات، سبق نمبر 10، صفحہ نمبر 45۔ صفحہ نمبر 45 میں سبق ہے غزوہ احد۔ اچھا بچوں، پچھلے سبق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غزوہ کسے کہتے ہیں، یعنی ایسی جنگ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کے ساتھ خود بھی شریک ہوئے ہوں۔ اور احد جو ہے، احد مدینہ میں 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑ کا نام ہے، اور اسی پہاڑ کے دامن میں کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان دوسرا معرکہ پیش آیا، یعنی دوسری جنگ ہوئی۔ اب جو ہے دیکھیں تو غزوہ بدر 1 سال پہلے ہوئی، یہ 3 ہجری میں معرکہ ہوا، اور غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوئی۔ تو غزوہ بدر میں کفار کے 70 کافر مارے گئے تھے اور اتنے ہی قیدی ہوئے تھے، اور اس میں مسلمانوں کو نمایاں فتح حاصل ہوئی۔ اس طرح سے کفار کے دلوں، جو سبب تھا وہ یہ تھا کہ کفار کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ عرب میں قریش مکہ کا بڑا مقام تھا اور ان کی بڑی عزت تھی، وہ خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے۔ متولی کہتے ہیں نگرانی کرنے والے، یعنی اللہ کے گھر کے انتظامات کے تمام جو وہ امور وہی انجام دیتے تھے قریش مکہ۔ تو غزوہ بدر میں جب انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا تو اس طرح سے ان کا غرور خاک میں مل گیا، تو انہوں نے اپنی عزت کو بحال کرنے کے لیے فوراً مسلمانوں سے بدلہ لینا ضروری سمجھا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اس کی اطلاع کس نے دی؟ کفار کے لشکر کی اطلاع ملتے ہی یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ مکہ میں موجود تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کے لشکر کی اطلاع دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کرام کو جمع کیا مسجد نبوی میں، اور مشورہ کیا کہ اب اس جنگ کے لیے کیا کیا جائے۔ تو لہٰذا تمام صحابہ کرام کا خیال تھا کہ لڑائی مدینہ منورہ کے اندر ہی رہ کر لڑی جائے، لیکن جو نوجوان صحابہ تھے ان کے اندر جوش تھا، جذبہ تھا، انہوں نے مشورہ دیا کہ ہمیں شہر سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان صحابہ کرام کے اس شوق جہاد کو دیکھ کر ان کا مشورہ مان لیا۔ اب دیکھیں کہ کفار کے پاس کتنا سامان تھا، کتنے لشکر تھا۔ اب جو ہے غزوہ احد میں کفار مکہ کے لشکر کی جو تعداد تھی وہ 3000 تھی، اور ان کے پاس 3000 اونٹ بھی تھے اور الگ 200 گھوڑے بھی تھے، اور یعنی مسلمانوں کی تعداد اور ان کے اسلحہ سے کہیں زیادہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کو درے پر مقرر کیا، اور کیونکہ یہ غزوہ احد پہاڑ کے دامن میں ہوا تھا تو وہاں درہ تھا، یعنی جو راستہ دونوں طرف جاتا ہو، تو آپ نے حضرت عبداللہ بن جبیر کو اس درے پر مقرر کیا اور یہ کہا کہ آپ نے اس درے سے ہٹنا نہیں ہے جب تک آپ کو حکم نہ دیا جائے۔ تو جو ہے حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ 50 اور صحابہ کرام بھی تھے۔ تو جو ہے وہ یہ لشکر جو ہے وہ 6 شوال 3 ہجری کو نماز عصر کے بعد احد کی طرف روانہ ہوا مسلمانوں کا لشکر۔ اس میں ایک یہ حادثہ پیش آیا کہ منافقوں کا ایک سردار تھا، وہ بھی بظاہر مسلمان کہتا تھا اپنے آپ کو، عبداللہ بن ابی اس کا نام تھا۔ اس نے غداری کی راستے میں، اس نے یوں کیا کہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر اسلام کے لشکر سے الگ ہو گیا، یعنی مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ 1000 تھی، اور اب جو ہے کتنے ہو گئے، 700 رہ گئے۔ اور جو ہے وہ جو جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ احد پہاڑ میں ایک درہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درے میں 50 تیر انداز عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں مقرر فرمائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس غزوہ میں حضرت یعنی غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ اور حضرت ابو دجانہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب بہادری دکھائی۔ اور درے پر مقرر تیر اندازوں سے یہ غلطی ہوئی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ میدان جنگ دشمن سے خالی ہو گیا ہے،
اور صحابہ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں تو وہ بھی اپنے سالار یعنی عبداللہ بن جبیر کے منع کرنے کے باوجود مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے، جس کی وجہ سے کفار نے اچانک مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا اور جس کا مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، جانی بھی اور مالی بھی۔ تو اس سبق میں ایک اور بھی واقعہ ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ تو حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور غزوہ احد میں بہت بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ ایک وحشی نامی غلام، وحشی اس کا نام تھا، اس نے آپ یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چھپ کر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں آپ شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ کو جو ہے وہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن کیا گیا۔ اب غزوہ احد کے میدان میں مسلمانوں میں مایوسی چھا گئی، جب خاص طور پر اس وقت جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم شکل تھے چونکہ، تو جب وہ شہید ہو گئے تو یہ خبر پھیل گئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس خبر سے مسلمانوں میں مایوسی پھیل گئی۔ اب دیکھیں غزوہ احد کے نتائج کیا ہوئے۔ اس لڑائی میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ یہ لڑائی فیصلہ کن نہ تھی کیونکہ کفار اپنا مقصد حاصل کیے بغیر میدان جنگ سے واپس چلے گئے اور منافقین بے نقاب ہو گئے اس جنگ میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت جو ہے وہ واضح ہوئی، کیونکہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے بھی یہ سبق سکھانا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے۔ تو لہٰذا وہ درہ انہوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر چھوڑ دیا، لہٰذا اس وقت یہ جو جنگ ہے بغیر کسی فیصلہ کے ختم ہو گئی۔ اچھا جی، اب یہ ہے کہ سوالوں کے جواب ہیں، آپ کے پاس نوٹس موجود ہیں، اس میں آپ دیکھیں، نوٹس میں سوالوں کے جواب ہیں اور آگے جو ہے وہ ایکسرسائز ہے۔ ایکسرسائز نمبر 2 ہے بچوں کہ احد کا پہاڑ مدینہ منورہ سے کتنے کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے؟ تو احد کا پہاڑ مدینہ منورہ سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ غزوہ احد میں کفار کے لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ غزوہ احد میں کفار کے لشکر کی تعداد 3000 تھی۔ غزوہ احد میں کتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہوئے؟ غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید ہوئے۔ درے پر کس صحابی کی قیادت میں تیر اندازی کا دستہ مقرر کیا؟ تو درے پر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں تیر اندازوں کا دستہ مقرر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل کون سے صحابی تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آگے ہے سوال نمبر 3، خالی جگہ کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان دوسرا معرکہ غزوہ احد میں پیش آیا۔ قریش مکہ نے اپنے وقار کو بحال کرنے کے لیے احد کی لڑائی لڑی۔ غزوہ احد میں کفار کے لشکر کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلسل حملوں کے بعد دشمن کے لشکر میں کھلبلی مچ گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہما زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں۔ اب یہ عنہما دونوں کے لیے آیا ہے، دو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور عنہ کے لیے، اور ام سلیم جب دو صحابیات اکٹھا ان کا نام آ جائے تو پھر دونوں کے لیے عنہما آتا ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 4، کالم الف کو کالم ب سے ملائیں۔ کالم الف میں ہے یہ مدینہ منورہ کے شمال میں 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے جسے احد کہتے ہیں۔ مسلمانوں اور کفار کا لشکر 7 شوال 3 ہجری کیا گیا۔ مسلمانوں کے علم بردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔